السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اپنے نبی کو پہچانو، یہ چوتھی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا، اور 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے جن کا نام ابراہیم تھا، وہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ آپ کے نبی ہونے سے 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ نبوت کے اعلان کے وقت حضرت خدیجہ نے جب اسلام قبول کیا تو سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی۔ اپنی والدہ کے ہمراہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی صاحب ثروت اور شریف النفس امانت دار شخص ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ ابو العاص اعلان نبوت کے بعد مشرکین نے ان کو بہت اکسایا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیں، لیکن اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دیا۔ وہ کافر ہی کی حالت میں بدر میں کافروں کے ساتھ شامل ہوئے اور بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی قید میں بھی آئے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا تھا۔ فدیہ کے طور پر آپ کی بیٹی ابو العاص کی بیوی زینب جو مکہ ہی میں تھی، انہوں نے اپنا وہ قیمتی ہار بطور فدیہ دیا جو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں تحفے میں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ زینب کو مکہ سے مدینہ بھیج دے۔ چنانچہ زینب مدینہ آ گئی اور شوہر کافر کی حیثیت سے مکہ ہی میں رہ گئے۔ لیکن حضرت ابو العاص نے ہجرت کے 6 سال اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی مدینہ آ گئے، اور حضرت زینب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی زوجیت میں واپس کر دیا، الگ سے کوئی نکاح منعقد نہیں کیا۔ حضرت سیدہ زینب کی اولاد میں ایک بیٹا علی بن ابو العاص اور ایک بیٹی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہ تھی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت سیدہ زینب کو کفار کی طرف سے جو تیر آپ لگا تھا اسی کے سبب ہجرت کے 8ویں سال سیدہ زینب کی وفات ہو گئی۔ نمبر 2، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں، حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی ہیں۔ ان کی پیدائش تب ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سے 33 سال کی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد سیدہ رقیہ نے اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ نبی ہونے سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی ہونا باقی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو پیغمبر اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو رقیہ بنت محمد سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ پھر عتبہ نے سیدہ رقیہ کو طلاق دی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی میں حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ نبوت کے 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی تھی۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو حضرت عثمان بھی اپنی زوجہ محترمہ رقیہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ رقیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عبداللہ تھا، جن کی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال جب بدر کی لڑائی ہوئی، اسی دوران حضرت رقیہ خسرہ سے بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شامل ہونے سے منع کیا اور کہا کہ وہ مدینہ ہی میں رہیں، رقیہ کی تیمارداری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے کے بعد سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، گویا کہ سن 2 ہجری۔ آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم سیدہ رقیہ سے چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سیدہ ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رخصتی ہونا ان کی بھی باقی تھی، لیکن ابو لہب کے کہنے پر عتیبہ نے بھی طلاق دے دیا۔ سیدہ رقیہ کے جب آپ کی بڑی بہن سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ام کلثوم سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ 6 سال تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہی اور سن 9 ہجری میں سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ چوتھی بیٹی آپ کی ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ آپ کی سب سے چھوٹی، سب سے محبوب اور صاحب فضل بیٹی ہیں۔ ان کی ولادت کے وقت آپ کی عمر 41 سال کی تھی، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ماہ رجب سن 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر 21 یا 24 برس، فاطمہ کی عمر 15 یا 18 برس تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کے یہاں 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں ہیں، 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی پیدائش معروف ہے، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب کبریٰ، حضرت زینب صغریٰ جنہیں ام کلثوم کہتے ہیں، اور محسن شامل ہیں۔ حضرت محسن بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ سیدہ زینب کبریٰ کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا، جبکہ زینب صغریٰ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے سن 17 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان سن 11 ہجری کو 28 سے 29 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چل بسی۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ حضرت علی مرتضیٰ، عمر فاروق سمیت کثیر صحابہ آپ کے جنازے میں شریک رہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ ہی وہ پیارے نبی کی مبارک بیٹی ہیں جن کی نسل، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔